تم اگر ظالم کے خلاف جا کر لڑ نہیں سکتے تو کم از کم اس کے خلاف اور اس کے ظلم کے خلاف اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہو۔ تو اٹھو، ظالم اور اس کے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھاؤ۔ اور آج یہی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا انڈیا میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ کے فائنل کے دوران، کہ ایک جوان فلسطین کا جھنڈا اٹھائے گراؤنڈ میں گھس آتا ہے اور وہ وہاں آ کر ویرات کوہلی کو گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا اصلی مقصد ویرات کوہلی کو گلے لگانا قطعاً نہیں تھا۔ اس کا اصلی مقصد تھا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جو فلسطین میں معصوم لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کا اصلی مقصد ایک احتجاج کرنا تھا اس ظلم کے خلاف جو معصوم جانوں کے ساتھ فلسطین میں کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ اس کا اصلی مقصد تھا اس دنیا کو پیغام دینا کہ یار اس ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھاؤ۔ اس کا اصلی مقصد تھا آپ کو اور مجھے بھی یہ پیغام دینا کہ یار تم بھی اٹھو۔ اگر تم وہاں جا کر ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، اگر تم وہاں جا کر ظالمین کے خلاف لڑ نہیں سکتے، تو کم از کم ان کے خلاف، اس ظالم کے خلاف اپنی آواز تو اٹھا دو۔ وہاں پر جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے ان کی حمایت میں اپنی آواز تو بلند کر دو، تاکہ اس دنیا کو بھی پتا چلے کہ یار وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ دنیا اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرے۔ اس کا اصلی مقصد دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ یار کچھ مہربانی کرو۔ اس کا اصلی مقصد تھا یہ کہنا کہ یار کوئی تو چارہ گری کو اترے۔ اس کا اصلی مقصد یہ تھا کہ وہ یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ یار اے دنیا والو، اے دنیا کو سنبھالنے والو، ایک نظر ادھر بھی دوڑا دو۔ اے دنیا والو، تم جو کہتے ہو کہ ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، تو کچھ مہربانی کرو، کچھ مہربانی کرو کہ قیامت بھی آنی ہے۔ اس کا یہ اصلی مقصد تھا، یہ پیغام دینا، اس ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھانا۔ فلسطین میں جن بیچاروں، جن معصوم جانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے حق میں کچھ بولنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وہ پیغام دے رہا تھا کہ میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں اگر وہاں جا کر لڑ نہیں سکتا تو میں یہ دنیا کو بتانے کے کم از کم لائق ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں وہاں جا کر ان کی مدد کروں گا اور ظالم کے خلاف تلوار، ظالم کے خلاف لڑوں گا۔ یہ تھا اس کا اصلی مقصد، ویرات کوہلی کو گلے لگانا قطعاً نہیں تھا۔ یقین جانیں وہ ویڈیو دیکھ کر یا وہ تصویریں جو گھوم رہی ہیں وہ دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں، ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں تھوڑا سا درد بھی نہیں اٹھتا کہ یار وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بات الگ ہے، انسان کی اگر بات کی جائے، انسان کے ساتھ وہاں اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، ہم انسان ہوتے ہوئے پھر بھی خاموش ہیں۔ تو ہم کیسے انسان ہوئے یار؟ ہم کیسے انسان ہوئے کہ انسانوں کے ساتھ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف، ان کے حق میں آواز ہی نہیں اٹھاتے؟ چپ کر کے سوئے ہوئے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے ہونے دے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ نہیں جاتا کچھ آپ کا، آپ بالکل محفوظ ہیں، سیف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یار ایک درد ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتا ہے، اس کو جگائیں اور مہربانی کریں۔ نہیں جا کر لڑ سکتے تو کوئی بات نہیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں ان کے لیے جن کے ساتھ وہاں ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی آواز بنیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کم از کم دنیا کو تو یہ بتا دیں کہ یار اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ کوئی خدا کا بندہ مہربانی کر کے وہاں پر ہونے والے ظلم کو رکوا دے۔ جو کافی عرصے سے ان
معصوم لوگوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرے، کوئی معاملات کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرے۔ اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو تبھی یہ ممکن ہو پائے گا۔ اگر ہم اس دنیا کو بتائیں گے کہ یار آپ بھی انسان ہیں اور وہاں پر بھی انسان بستے ہیں جن کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، جن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے اسرائیل، تو کم از کم جب ان تک ہماری آواز پہنچے گی وہ کچھ کریں گے، اللہ کرے گا کہ وہ کچھ کریں گے، تو ان کی آواز بنے۔ خدا را مہربانی کریں، اس نوجوان کو دیکھ لیں کہ اتنے 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگوں کے سامنے اس نے آ کر یہ پیغام دیا ہے کہ میں اکیلا کھڑا ہوں تم تمام لوگوں میں سے، اکیلا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، اور حق کی راہ پر جو کھڑا ہوتا ہے یقین جانے اسے کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ہاں ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے۔ تو آپ بھی اٹھیں اور مہربانی کریں، جو ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جو ظالم ہے اسرائیل اس کی مخالفت کریں جتنی ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ کو اجر ضرور دے گا انشاءاللہ اس چیز کا، اور دعا ہے کہ بہت جلد فلسطین کے جو انسان ہیں، میں مسلمان پھر بھی نہیں کہہ رہا، انسان لے کر بات کر رہا ہوں، کہ فلسطین کے جو انسان ہیں، ہماری دعا ہے کہ بہت جلد ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم رک جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو، آپ بھی ان ظالم کے خلاف کچھ بول پڑیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔